ہمیں جب اگر بات چیت کرنے کے لیے ٹیبل پہ ہم بیٹھتے ہیں تو پھر وہ تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز اور جو موجودہ ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس ہونے چاہیے ہیں. سر یہ جب جے ڈی وینس مارکو روبیو نے کہا کہ نیوٹرل وینیو پر تمام ایشوز پر گفتگو بھی ہوگی, نہ صرف سیز فائر ہوگا بلکہ ان ایشوز پر گفتگو بھی ہوگی, تو سر بھارت کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ بھارت اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹویٹ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ایگری ہوا ہے ان تمام چیزوں پہ. سر اگر یہ معاہدے ڈسکس نہیں ہونے, سنتاس ڈسکس نہیں ہونا, پاکستان کے تحفظات ڈسکس نہیں ہونے ہیں, تو سر پھر یہ سارا کچھ کیوں ہے, یہ پوری ایکسرسائز میں پاکستان کیوں جائے؟ بالکل صحیح بات آپ نے کیجیے. دیکھیں مجھے کافی حد تک اپنے ذاتی ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی اور ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے یقین تھا کہ بھارت جو ہے وہ اس طرح سے میز پہ نہیں آئے. دیکھیں جو اس کے ساتھ ابھی ہوا ہے ہمارے اسپیشلی جو ملٹری ڈومین میں جو ہوا ہے اس کے ساتھ, تو وی آر ایٹ اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. اور ابھی اگر وہ آتا ہے تو اس کی بہت اپنی عوام کے سامنے جتنی تضحیق ہو چکی ہے اس کی اور بےزتی ہے. اور جو ایک ذہن, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, جو ایک مائنڈ سیٹ مودی کا ہے, امیت شاہ کا ہے, اجیت دوول کا ہے, یہ بہت پولوٹڈ مائنڈ ہے. یہ ایک چناکیا والی سوچ ہے ان کی کہ جس میں وہ اپنے اس طرح اپنے نیبرز کو تسلیم نہیں کرتے, خصوصی طور پہ پاکستان. تو ان کا میز پہ آنا میرے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور بڑی فتح ہوگی, کیونکہ وہ تو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے پچھلے کئی سالوں سے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا بات, کیا مطلب, نہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, نہ وہ کوئی اور قسم کی ایکٹیویٹی سوشل یا کسی قسم کی انٹریکشن رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی سطح پہ, ہاتھ تک نہیں ملانا چاہتے. تو یہ ان کا ذہن ہے جو پانی کو ویپنائز کرتے ہیں, جو کھیلوں کو ویپنائز کرتے ہیں, جو آپ کے نیبرہڈ میں اور آپ کے بیک یارڈ میں ٹیررزم پھیلا رہے ہوں. اور وہ اس کی سوچ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کا نیبر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک کرس آف جیوگرافی ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے, ذہنی طور پہ بھی, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی, انٹرنلی بھی. ہمارے جتنے اپنے فشرز ہیں انٹرنلی ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, کیونکہ یہ دشمن ایسا ہے جو کہ اندر سے آپ کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ ہم نے الحمدللہ جنگ جیتی ہے, اور ان کے لیے یہ بہت نمایاں فکریہ ہے اور بےزتی کا مقام بھی ہے. رائٹ سر, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میرا عامر ذاتی مسعود صاحب. خیال سر یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. عادل یہ نجم صاحب, ایک رائے بھارت میں یہ پائی جا رہی ہے کہ بھارتی حکومت نے کوئی منصوبہ بنا رکھا تھا اور اس منصوبے کی ناکامی کے بعد پھر بھارت مجبور ہوا کہ وہ جنگ بندی پر آئے. سر آپ کو کیا لگتا ہے, آر یو پریوی ٹو اٹ کہ وہ منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, پریوی تو نہیں ہوں جی. دیکھیں میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو حالات تھے وہ بہت تشویشناک ہو رہے تھے, اور اگر ہمیں پاکستان میں فکر تھی, اگر بھارت تھی, لوگوں کو, عام عوام کو وہاں فکر تھی, تو باقی دنیا کو بھی فکر تھی کہ یار یہ کدھر جا رہی ہیں جو اسکلیشن لیڈر ہے. کیونکہ ایک جو بھارت کا ایک ازمپشن تھا کہ جی ہم کچھ کریں گے اور پاکستان اس کا واجبی جواب دے گا اور ہم کہہ دیں گے کہ ہم جیت گئے اور ہم فتح کا اعلان کر دیں گے. یہاں یہ دیکھا کہ پاکستان نے ایک اپنی ڈاکٹرن پیش کی اور پھر اس کو عمل کیا. ڈاکٹرن یہ تھی کہ ٹیٹ فار ٹیٹ پلس, جو تم کرو گے ہم ویسا ہی کریں گے, اسی جواب دیں گے, اس کی حد تک جواب دیں گے اور اس سے تھوڑا زیادہ دیں گے, بیکاز وی ڈو ناٹ وانٹ یو ٹو کلیم فالس وکٹری. اس کو دیکھتے ہوئے دنیا میں میرے خیال میں بہت تشویش ہو گئی تھی, خصوصاً جو آخری جو رات تھی جب پہلے بھارت نے حملے کیے اور پھر پاکستانی جوابی کارروائی کی, اور پھر ہم نے سنا کہ نیشنل جو سیکورٹی کاؤنسل ہے جو اس کی محافظ ہے نیوکلیئر ڈیسیجنز کی, اس کا اجلاس ہونے والا ہے. تو یقیناً دنیا کے لیے یہ بہت بڑھ گیا تھا, اینڈ دیٹ از دا ٹائپ آف ریزن جس پہ دنیا آئی. میری نظر میں اب تک میرا موقف یہی ہے کہ دنیا بڑی دیر میں آئی. جب اس کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے گا تو ایک سرپرائز یہ ہوگی کہ وائی ڈڈ ناٹ دی ورلڈ ریئیکٹ ارلیئر. دنیا آئی, وہ سفیر بھی آئے اور دوسرے سعودی عربیہ کے وزیر بھی آئے, وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی گفتگو ہوئی بھارت سے, سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ہوئی پاکستان سے, لیکن آئی تھنک اٹ کیم اے لٹل لیٹ. اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت, میں پاکستان اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کا تو موقف ہی ہے کہ ہم اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, کیا بھارت رسپیکٹ کرے گا اس انٹرنیشنل انٹرونشن کو یا نہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ کرے گا. آئی ہیو
हैव अ फीलिंग कि कुछ दिन आपको ठंड मिलेगी, क्योंकि अमरीकी सदर का एक दौरा आ रहा है सऊदी अरेबिया का, और वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद यू विल प्रोबेबली सी कि भारत की तरफ से फिर कोई प्रोवोकेशन, अच्छा, यानी भारत बाज नहीं आएगा, प्रोवोकेशन के चांसेस हैं, थिंग्स आर स्टिल हिट अप। आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जनरल साहब सर, थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जनाब आमिर मसूद साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के ऐलान के बाद से मैदान जंग में तो खामोशी है, लेकिन भारत में सवालात गूंज रहे हैं। भारत के अवाम अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि जंग बंद क्यों की। भारतीय अवाम अपने वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। ट्विटर स्पेस पर भारतीय शहरी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने जो भी मंसूबा बना रखा था, जब वो बुरी तरह नाकाम हुआ तब जंग बंदी का ऐलान किया गया।